بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ درود شریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج جو ہے وہ ادا کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا ہے وہ صرف ایک ہی کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے تو یقین جانے کہ وہ فرشی ہو کے بندارشی بن جاتا ہے۔ اور درود شریف جو ہے یہ پوری کائنات کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں وہ سبھی درود پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ 70,000 فرشتوں کا قافلہ صبح آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پہ درود پڑھتا ہے، اور شام کو پھر 70,000 جو ہے دستہ آتا ہے فرشتوں کا، اور وہ بھی درود جو ہے وہ پڑھتا ہے آپ پر۔ لیکن مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ایک بار جو حضور کے روضہ اقدس پہ درود پڑھ کے جاتا ہے، پھر قیامت تک اس طبقہ فرشتے کی جو ہے وہ دوبارہ نوبت نہیں آتی، پھر وہ کبھی آتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ کہ دوسرے تیار ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کی اتنی کثیر تعداد ہوتی ہے کہ جو ایک مرتبہ آئے اس کا نمبر پھر قیامت تک لگتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ انسان بڑا کم علم اور ناشکرا ہے۔ یقین جانے کہ اگر اس پر درود و سلام کے اسرار و رموز کھل جائیں تو پھر کائنات میں یہ کوئی دوسرا کام کرے ہی نہ، بلکہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھتا رہے۔ جن پہ اسرار کھلے تھے تو ان کا ہر لمحہ اور صبح شام کا وظیفہ بھی درود شریف کا جو ہے وہ باقاعدہ ہوتا تھا۔ جس طرح ایک صحابی نے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ کیا آدھا حصہ جو ہے وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر بڑھا دو تو اس میں اور آپ کا جو ہے فائدہ۔ اس نے کہا ایک حصہ، آپ نے فرمایا اگر اور بڑھا دو تو پھر زیادہ آپ کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا میں سارا دن ہی آپ پر درود پڑھتا رہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو، اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہو جائے گا۔ تمہارے ہر معاملات میں وہ تمہاری غائبی مدد فرمائے گا، تمہارے دکھ تمہارے غم جو ہے وہ دور ہو جائیں گے، اور جنت میں سب سے پہلے تم پہنچ جاؤ گے۔ تو پھر جب ان پر یہ اسرار کھلے، جب درود نے اپنا کام کیا تو پھر وہ رش کرتے تھے، روتے تھے۔ سمجھ آئی بات کی کاش ہم پہلے سے کیوں نہ یہ درود جو ہے وہ شروع کر دیتے۔ تو یہ بڑی ایک انمول چیز ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ بند ہونے والی ہو۔ تو اگر ہم اپنے ان لمحات کو، ان سانسوں کو درود شریف میں سنوار دیں تو یقین جانیں کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں، اور تمام مخلوقات سے میں نے جو ہے وہ انسان کو افضل تخلیق فرمایا ہے۔ اور دوسری ایک اہم چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اب دیکھیے کہ میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو درود پڑھتے ہیں، لیکن درود جس طرح پڑھنا چاہیے تھا اس طرح نہیں پڑھتے۔ یار یہ دیکھو کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم درود کے لیے ٹائم بھی نکالتے ہیں، لیکن جیسے پڑھنا چاہیے تھا ہم ایسے نہیں پڑھتے، بلکہ ہم بڑی جو ہے کامن مسٹیکس کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزہ نہیں آتا۔ جس طرح ہمیں ایک تاثیر ملنی تھی وہ نہیں ملتی، جس طرح درود نے ہمارے نصیب کو بدلنا تھا، یعنی ایک ایکسپیکٹڈ جو ایک رزلٹ تھا، ان کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے۔ وہ غلطیاں کون سی؟ ہم درود میں عجلت کرتے ہیں، یعنی ہم بڑے عجلت جو ہے وہ پرست ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی وظیفہ پڑھیں یا درود پڑھیں، ہم فوراً امیڈیٹلی جو ہے اس کا رزلٹ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے۔ یہ جو عجلت پسندی ہے اس نے انسان کو ہلاک کر دیا ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، ڈپریس ہے، ٹینشن میں ہے، کیونکہ وہ فوراً رزلٹ چاہتا ہے۔
اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس کا ایک پورا ایک نظم و ضبط ہے. سمجھ آئی بات کی؟ جب کوئی بھی چیز آپ شروع کر دیتے ہیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آٹومیٹکس جو ایک حق کی قوتیں ہیں وہ متحرک ہو جاتی ہیں، ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ وقت جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اب دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب ایک شخص بیمار ہے، اس نے جی درود شریف پڑھا، وہ چاہتا ہے کہ ابھی مجھے جو ہے نا وہ شفا ہو جائے. اگر اس کو ابھی شفا مل ہی جائے تو پھر ایسا کریں کہ جو ہاسپٹل آپ نے بنایا وہ گرا دیں اور ڈاکٹروں کو بھوکا ماریں. سمجھ آئی بات کہ ان کی روزی بند کر دیں. جی وظیفہ میں مل گیا، جی درود شریف پڑھو اور شفا مل گئی. تو یہ اس طرح تو آپ نے جو ہے دین کا مذاق اڑا دینا ہے. تو دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے، وہ فوراً شفا دینے پہ بھی قادر ہے اور تاخیر سے بھی قادر ہے. یعنی اس کا جو دل چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے بندے کا ضبط دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے اس میں قوت ہے کتنی، اس میں قوت برداشت کتنی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، درود آپ جب پڑھتے ہیں، چاہے وہ کسی مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی مقصد ہوتا ہے نا انسان کا، چاہے کوئی نیک مقصد ہو جو ہو، یا اللہ کو پانے والا ہو یا روحانیت کا ہو، تو اس میں بھی وہ اجرت پسند ہی کر دیتا ہے. کہتا ہے یار میں اتنے دفعہ درود پڑھ رہا ہوں اتنے دنوں سے، مجھے وہ رزلٹ نہیں مل رہا. میں سنتا ہوں نا لوگوں سے. دیکھیے خدا را ان چیزوں سے نکلیں، رزلٹ ملے گا، لیکن جب آپ اجرت پسندی کریں گے تو جو رزلٹ پہلے آپ کو جلدی ملنا تھا وہ بھی نہیں ملتا. سمجھ آئی بات کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی. اس واقعے کو سنیے گا تھوڑا. اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، یہ جو فرعون ہے یہ بنی اسرائیل پہ بہت زیادہ ظلم کرنے جو ہے وہ لگ گیا ہے، آپ اس کو اب ہلاک کر دیں. تو اللہ نے فوراً کہا کہ میں نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے. تو جب اللہ نے کہا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی یا میں اس کو ہلاک کروں گا، قبولیت کے بعد 40 سال کے بعد جو ہے فرعون ہلاک ہوا ہے. حالانکہ اللہ نے 40 سال پہلے کہہ دیا تھا. اب ان 40 دن میں موسیٰ نے ایک دن بھی اجلت پسندی نہیں کی، یا یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے تو کہہ دیا ابھی ہلاک نہیں ہوا. کیوں؟ وہ نبی تھا، اسے پتہ تھا. سمجھ آئی بات کی؟ اور پھر اللہ نے ہلاک اس کو کر دیا. تو دراصل استقامت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ درود پڑھ رہے ہیں، آپ میں استقامت نہیں ہے، اجلت پسندی جو ہے وہ آپ پر چھا گئی ہے، تو پھر آپ کا جو درود ہے وہ آپ پر صحیح ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں رکھے گا. دوسری چیز جو ہے بے دھیانی. ہم اکثر لوگوں سے جو ہے وہ سنتے بھی ہیں اور لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ تسبیح ہوتی ہے. ایک طرف وہ لوگوں سے جو ہے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. یار ہم یہ کتنی بے ادبی کر رہے ہیں، کتنی بے دھیانی اور بے ترتیبی کر رہے ہیں. کس ہستی پہ ہم درود پڑھ رہے ہیں جو اللہ کا محبوب ہے، جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کا امام ہے. کتنا بڑا مقام ہے یار اس ہستی کا. اور ہم کس طریقے سے درود پڑھ رہے ہیں، کتنی بے دھیانی سے ادھر باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف درود پڑھ رہے ہیں ہم. تو یہ جو چیز ہوتی ہے، یہ یقین جانے کہ جس طرح ہمیں تاثیر ملنی تھی وہ نہیں ملتی ہماری اس بے دھیانی، بے ترتیبی اور بے ادبی کی وجہ سے. جب آپ درود پڑھ رہے ہوں تو آپ کانپ رہے ہوں. اولیاء کرام جب درود پڑھتے تھے تو وہ کانپتے تھے کہ ہائے ہم کتنی بڑی ہستی پر درود پڑھ رہے ہیں اور ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر کیا کیا ہے. تو وہ ڈرتے تھے، وہ روتے تھے، اور وہ اتنی عاجزی سے جو ہے وہ درود کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا تھا اور ان کی بات بن جاتی تھی. تیسری غلطی جو ہے وہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل ناپاک ہوتا ہے. دل میں پاکی نہیں ہوتی، ناپاکی ہوتی ہے. ناپاکی سے مراد کیا ہے؟ دل میں لالچ ہوتا ہے، ہرس کا کتا ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے. ہر وہ بات ہوتی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، جس سے ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے، ہمارے اندر وہ چیز ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو درود ہوتا ہے وہ ہم پر جو ہے وہ اثر نہیں ڈالتا، ہمارے نصیب کے ساتھ وہ تھوڑا میچ نہیں کر رہا ہوتا. سمجھ آئی بات کی؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ درود شریف ہمیں فرشی سے عرشی بنا دے، ہمارا نصیب کو بدل دے، ہم پہ کرم کر دے، تو پھر یہ جو 3 چیزیں عرض کی ہیں ان سے بچیں. سمجھ آئی بات کی؟ اجرت پسندی سے نکلیں اور اپنے اندر قوت برداشت، صبر پیدا کریں. ٹھیک ہے. بے دھیانی سے نکلیں
اور احتیاط جو ہے اس کو مد نظر رکھیں، اور تیسری چیز کہ دل کو پاک کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے کام بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔